انڈیا نے انتہائی بزدلانہ اقدام کیا، رات پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان میں میزائل فائر کیے، مختلف مقامات پر وہ فائر کیے گئے، پھر سیالکوٹ میں بھی، مریدکے میں اور مظفر آباد اور کوٹلی میں بھی انہوں نے میزائل فائر کیے، انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے شیر جوانوں نے ایک رات میں انڈیا کو $1 بلین سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے سیٹلڈ ایریاز پہ اٹیک کرنا چاہیے اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ ان کی نیکسٹ ٹائم یہ جرات نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا، آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 7 مئی 2025 ہے۔ انڈیا نے انتہائی بزدلانہ اقدام کیا، رات پاکستان پر حملہ کیا اور کوئی 20 سے زائد انہوں نے اپنی سرزمین سے، اپنی ملک سے پاکستان میں میزائل فائر کیے، مختلف مقامات پر وہ فائر کیے گئے۔ بہاولپور میں جہاں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر انہوں نے 3 سے 4 میزائل فائر کیے جس میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ پھر سیالکوٹ میں بھی، مریدکے میں اور مظفر آباد اور کوٹلی میں بھی انہوں نے میزائل فائر کیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی سرحد عبور کر سکتا۔ کوئی 75 سے 80 فائٹر جیٹس تھے جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی رات، لیکن پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا اور بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے شیر جوانوں نے کوئی $1 بلین کا نقصان انڈیا کو ان کے جہاز گرا کر، مختلف جہاز اور ڈرون گرا کر ان کو پہنچایا ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو زخم ان کو لگا ہے یہ مودی کو اور بھارت دونوں کو یاد رہے گا۔ $1 بلین کا نقصان آپ دیکھیے کہ 3 رافیل انڈیا کے گرا دیے پاکستانی ایئر فورس نے، ایک Su-30 گرا دیا، MiG-29 گرا دیا، ایک کمبیٹنگ ڈرون تھا اس کو گرا دیا۔ اگر کاسٹ کی بات کی جائے تو ایک 1 بلین ایک جو رافیل جہاز ہے، فائٹر جیٹ جہاز ہے، اس کی کاسٹ $288 ملین بنتی ہے، اور 3 پاکستان نے رافیل ان کے گرائے۔ اسی طرح سے اگر Su-30 کی بات کی جائے جو پاکستانی ایئر فورس نے رات گرایا ہے، سخوئی بھی اس کو کہتے ہیں، وہ $133 ملین کا آلموسٹ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈرون، جو کمپیٹنگ ڈرون پاکستان نے گرایا ہے وہ آلموسٹ کوئی $10 ملین کا ہے۔ پھر جو MiG-29 ہے اس کی کاسٹ بھی کوئی $20 سے $40 ملین بنتی ہے۔ تو اوور آل ایک رات میں انڈیا کو $1 بلین سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اور اب ہوگا کیا؟ اصل بات یہ ہے، آج ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ابھی بھی پاکستان نے لحاظ کیا ہے، احتیاط کی ہے، DGISPR نے بھی یہ بات کی ہے کہ ابھی ہم نے انڈیا کا لحاظ کیا ہے، ادروائز ہم 10 جہاز بھی گرا سکتے تھے۔ اور میرا خیال ہے یہ جو لحاظ والا رویہ ہے، وہ پرائم منسٹر ہو یا DGISPR ہو، یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ آپ کے ملک پہ اور آپ کے سیٹلڈ ایریاز میں اگر دشمن اٹیک کر رہا ہے اور اس کو یہ فیور ایک طرح سے دی جائے کہ ان کے دانت مزید کھٹے کرنے چاہیے تھے، مزید ان کو سبق سکھانا چاہیے تھا، مزید ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ زندہ قوم ہے اور ہم اپنے مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہوشیار ہے، شاد باد ہے اور مستعد ہے، تاکہ اس کو جرات نہ ہوتی کہ نیکسٹ ٹائم یہ معاملہ کر سکتا، یہ معاملہ کرنے کا سوچتا بھی۔ کافی کوشش کی لیکن انڈیا کی نے اور انڈین جو فائٹر جیٹس تھے کہ پاکستان میں داخل ہو جائے، پاکستان کی سرحد میں داخل ہو جائے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ تو جو ادروائز جو ایئر کمبیٹ تھا اس میں اس کو نقصان ہوا ہے، ادروائز جو گراؤنڈ آرٹلری کا استعمال دونوں جانب سے کیا گیا اس میں بھی انڈیا کے پاکستانی فورسز نے چھکے چھڑا دیے، دانت کھٹے کر دیے، بہت سارے سیکٹرز جو تھے ان کو تباہ کر دیا، ان کی چوکیاں تباہ کر دی ہیں، اور متعدد سیکٹر سے یہ اطلاعات آئیں کہ انڈیا نے وائٹ فلیگ جو ہے وہ ریز کی ہے۔ وائٹ فلیگ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جی ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہم آپ کو اٹیک نہیں کریں گے اور ہماری طرف سے صلح ہے اور ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ سرنڈر کیا گیا بہت ساری چوکیوں سے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا، پھر اسی طرح سے
اور بھی کافی ساری جو چوکیاں اور چیک پوسٹ تھی ان کو تباہ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ اس رات والے حملے میں جو نقصان ہوا ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، وہ احمد پور شرقیہ میں ہوا ہے. مولانا مسعود اظہر کی فیملی کے کافی سارے لوگ 10 سے زائد لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اس سارے سینیریو میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں پتا تھا اور ہمارے پاس بہت پیٹ انفارمیشن تھی، 29 اور 30 اپریل کے درمیان بھی انڈیا نے ایک اٹیک لانچ کیا تھا جس کو پاکستان کے شہینوں نے ناکام بنا دیا تھا. ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود اور بہت سالڈ انفارمیشن تھی. I would like to commend our intelligence agencies as well کہ ہم لمحہ بہ لمحہ ہمارے پاس ان کی بہت ایکوریٹ انفارمیشن آ رہی تھی. یہ کریڈٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا. تو انہوں نے لمحہ جو بھی چیزیں ادھر انڈیا میں ہو رہی تھی، پروگرس ہو رہی تھی، اس کی لمحہ بہ لمحہ ہمارے پاس رپورٹنگ ہو رہی تھی، انٹیلیجنس آ رہی تھی. تو اگر یہ سارا سینیریو تھا اور ہمارے پاس انفارمیشن بھی تھی تو یہ کس کی غفلت ہے کہ وہ جانی نقصان سے بچایا جا سکتا. مختلف لوگوں کو، مولانا مسعود اظہر کی فیملی کو جانی نقصان سے بچایا جا سکتا تھا. اور وہاں وہ پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسجد جو ہے، مسجد سبحان اللہ، وہ خالی کر لی گئی ہے. مرید کے والی جگہ جو ہے جہاں پہ حافظ سعید کا اور لشکر طیبہ کا جو ہیڈ آفس تھا وہ جگہ بھی خالی تھی اور وہ خالی ہوتی اور خالی کروائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نقصان ہوا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں مختلف سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلا اٹیک ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو اٹیک ہوا چونکہ 3-4 شاٹس ادھر فائر ہوئے، میزائل فائر ہوئے، تو اس میں دوسری یا تیسرے میں زیادہ نقصان ہوا ہے. بہرحال یہ غفلت ہے پاکستانی حکام کے اینڈ پہ، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب پاکستان کیا رسپونڈ کرے گا؟ کرسپونڈنگ اٹیک ہوگا، ایکشنز ہوں گے. تو دیکھیے اس کی NSC نے آج منظوری تو دے دی ہے، اتھرائز کر دیا آرم فورسز کو کہ کسی بھی طرح سے ریٹیلیٹری ایکشن ہو سکتا ہے اور اسٹرائک بیک کیا جا سکتا ہے. اس کو اتھرائزڈ کر دیا آج NSC نے، پرائم منسٹر نے اتھرائزڈ کر دیا ہے کہ مزید بھی اگر انڈیا کوئی شرارت کرتا ہے. اچھا وہ اسٹرائک بیک کب ہوگی یا ریٹیلیٹری ایکشن کب ہوگا، اس کے لیے ایک تھوڑی سی کنڈیشن اس طرح سے ہے جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب حکومت کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے، پاکستان کا موقف ہے. انفیکٹ جز رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ساجدار بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی اور ابھی بھی ان کا ہوش ٹھکانے نہیں آیا ہے، تو اس پہ پھر اگر اس نے دوبارہ شرارت کی تو اس کو سبق سکھایا جائے گا. اور اس سے یہ لگ رہا ہے، یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب جو شاید اسٹرائک بیک نہ کی جائے اور معاملات سیٹلڈ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو سبق سکھایا جانا بہت ضروری ہے. انہوں نے ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں اٹیک کیا ہے، بہاولپور ہے، مرید کے ہے، سیالکوٹ والا ایریا ہے جو دو وہ ورکنگ باؤنڈری ہے، بٹ انہوں نے ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں اٹیک کیا ہے. تو ہمیں بھی ان کے سیٹلڈ ایریاز پہ اٹیک کرنا چاہیے اور انڈیا کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ ان کی نیکسٹ ٹائم یہ جرات نہ ہو. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ یہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 8 کوئی اہداف، میجر اہداف، بہت سگنیفیکنٹ اہداف جو ہیں وہ ان کو لاک کیا گیا ہے، وہ ٹارگٹ میں ہیں اور کسی بھی وقت وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. رات تو بلکہ یہ خبر بھی چلتی رہی ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور انڈیا کو سبق سکھا دیا گیا ہے اور ان کو ہٹ کیا گیا. لیکن وہ شاید وہ خبر درست نہیں تھی، لیکن یہ خبر درست ہے کہ بہرحال جو ٹارگٹس ہیں، اہداف جو ہیں وہ لاک کیے گئے. دوسرا، انڈیا اب بھاگ رہا ہے، رات ہی وہ بھاگ رہا تھا مختلف ممالک میں، مختلف دوست ممالک کو آؤٹ ریچ کر رہا ہے، جس میں سے امریکہ سر فہرست ہے، پھر ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ سر فہرست ہے. امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مارک روبیو، انہوں نے بھی کل جنرل عاصم منیر جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے فون پہ اور ڈسکس کی ہے، جو بھی کی ڈیولپمنٹس تھی ان کو ڈسکس کیا ہے. تو وہ انڈیا اس طرح سے کول آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. باقی انٹرنیشنل کمیونٹی ساری کی ساری انڈیا کی مذمت کر رہی ہے کہ انڈیا کا یہ اقدام اگریشن پر مبنی ہے، ہیجمونک ٹینڈنسی پر مبنی ہے
اور یہ کسی بھی طرح سے انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے تھا. انڈیا نے بیسکلی ریجن کا پیس ڈسٹارٹ کرنے کی، اسپائل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے انڈیا اب آؤٹ ریچ کر رہا ہے ہمارے عرب ممالک کو، جو ہمارے دوست ہیں ان کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، کانٹیکٹ ہو رہا ہے سب کے ساتھ. تو انڈیا ایز آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو ڈومیسٹک آڈینسز ہیں ان کی، اس کو پیسیفائی کر سکے کہ ہم نے 7 8 9 جگہوں پہ پاکستان میں اٹیک کر دیا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ انڈیا کی سب سے بڑی جو نیوز ایجنسی ہے ANI، اس نے بھی اپنے جو ٹویٹر ہینڈل پہ اور مختلف جگہوں پہ اپنی اسٹوریز پہ they have also mentioned کہ پاکستان نے 3 رافیل جہاز مار گرائے ہیں اور 3 جہاز گن ڈاؤن کیے ہیں، شوٹ ڈاؤن کیے ہیں. اسی طرح سے باقی جہازوں کے بارے میں بھی وہ انڈیا نے، ANI نے وہ اسٹوری ڈی ٹریکٹ کر لی ہے، بٹ وہ اس کے اسکرین شاٹس ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو اب جو انڈیا ہے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے. تو لیکن ہمیں میرا خیال ہے سبق سکھانا چاہیے، اور اگر یہ سبق نہیں سکھایا جاتا تو انڈیا دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے، اور انڈیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے، پاکستانی افواج نے اپنی سپیورٹی ثابت کر دی ہے. ان کے 5 جہاز مار گرائے ہیں، چوکیاں تباہ کر دی ہیں، ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. 75 سے 80 فائٹر جیٹس پاکستان میں انٹر ہونے کی بار کوشش کرتے رہے ہیں. اسی طرح سے 29 اور 30 اپریل کی رات بھی انہوں نے کوشش کی تھی پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی، ایئر اسپیس میں داخل ہونے کی، لیکن ان کا کمیونیکیشن سسٹم لاک کر دیا گیا. آپ دیکھیں پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے. ویسے انڈیا بنتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے پوری دنیا میں، جتنے بڑے ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ سارے کے سارے انڈینز ہیں. ساری ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز کے جو CEOs ہیں وہ سارے انڈینز ہیں. بٹ لک ایٹ دیٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ 29 اور 30 اپریل کی رات they wanted to enter in پاکستانی ایئر اسپیس، but پاکستانی ایئر فورس did not let them enter into پاکستانی ایئر اسپیس. تو this is our achievement، اور India should be taught lesson for sure، اور لیسن اس کو یاد کروانے کا اور دینے کا اس سے اچھا موقع بھی نہیں ہو سکتا. اور طریقہ یہی ہے کہ ان کے بھی سیٹلڈ ایریاز کو ہٹ کیا جائے. شکریہ.